شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 170 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سالاروں ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان اور اکرمہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ اور شرجیل کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ناظرین، انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، وہ پیچھے کی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے، مسلمانوں کی شکست یقینی تھی اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے بلکہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی۔ ناظرین، اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ ناظرین، میدان عیسائیت کے ہاتھ تھا۔ ابو عبیدہ اور ابن ابی سفیان کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ کے دستے تھے۔ ناظرین، ان پر بھی حملہ ہوا تھا لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا۔ اکرمہ نے ابو عبیدہ اور یزید جیسے بہادر سالار کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ خدا کی قسم، ہم یوں نہیں بھاگیں گے۔ اکرمہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہیں، الگ ہو جائے۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت اور رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوتی اور مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ناظرین، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے وہ اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا۔ یہ دستے پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ 3-4 برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا، ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانیں دے دیں گے۔ باقی جو تھے وہ لڑنے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے ناظرین جسے وہ پورا نہ کر سکیں۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرمہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ بول جو ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ ناظرین، یہ حملہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرمہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا لیکن 400 جان بازوں میں سے ایک بھی صحیح و سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ ناظرین، کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمر بھی، یعنی ابو جہل کا بیٹا اور پوتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور یزید کے دستے پیچھے ہٹتے گئے۔ ناظرین، رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تھے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچیاں اٹھا لی اور چادریں پگڑی کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ ان میں زرار کی بہن خولا بھی تھی ناظرین، جو عورتوں کو للکار رہی تھی۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزرتی آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور قہر سے رومیوں پر جھپٹنے لگی۔ وہ تازہ دم تھی، انہوں نے رومیوں کے منہ توڑ دیے، ان کی ضرب کاری تھی، رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ناظرین، عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا۔ اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ بیدار ہو گئیں اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب
توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے زخمیوں کو رونتے جا رہے تھے، سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہیں۔ ناظرین، دن کا پچھلا پہر تھا، مارکا انتہائی خون ریز اور تیز ہو گیا۔ ناظرین، رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس مارکے میں زرار کی بہن خولا، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔ ناظرین، پہلا وار خولا نے کیا جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولا کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم۔ ناظرین، پہلا وار خولا نے کیا جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولا کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم آئے۔ خولا بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ ناظرین، اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ ناظرین، رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ خولا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا، نہ ملی تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے، اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی مل گئی۔ سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا، بال خون سے جڑ گئے تھے۔ اس کے بھائی کو اطلاع تو کسی نے کہا، ابن الازور سے کہو تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ ناظرین، زرار بن الازور بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے۔ بہن کی اطلاع پر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئی۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، زرار نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ زرار نے خولا کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ خولا کے سر پر تہ در تہ کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پر صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی، پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ ناظرین، جنگ کا بڑا ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کو اپنے اس عزم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی، اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے۔ ناظرین، مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلے بولے تھے، اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ ناظرین، رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ مہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا۔ ناظرین، ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا۔ اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ناظرین، خالد پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر اضطراب اور ہیجان رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو۔ ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا۔ میری ٹوپی، خالد نے کہا، سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے۔ ناظرین، تلاشیں بسیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ابن الولید، کسی سالار نے پوچھا، کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا؟ اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں۔ خالد نے کہا، حجت الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بال مبارک منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا، کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ
یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے گا۔ میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے، میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی کی برکت سے میری طاقت اور ہمت قائم ہے۔ ناظرین، خالد کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک زانو پر سالار اکرمہ کا سر اور دوسری زانو پر اکرمہ کے نوجوان بیٹے عمر کا سر رکھا ہوا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ قسط ریکارڈ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کی قطاریں ہیں۔ سلام اے صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، سلام، ہمارا سب کچھ آپ کی ناموس پر قربان۔ ناظرین، باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے، جسموں سے خون نکل گیا تھا، زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت اکرمہ خالد بن ولید کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی۔ ناظرین، ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا، دونوں مانے ہوئے شاہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ خالد کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔ ناظرین، اکرمہ کا نوجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ خالد نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرمہ کے نیم ماں ہونٹوں پر رکھتے، کبھی ان کے بیٹے عمر کے ہونٹوں پر، مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے منہ میں جا رہا تھا وہ آب حیات نہیں تھا۔ اللہ نے اس عظیم باپ اور اس کے بیٹے کو فرائض سے سبکدوش کر دیا تھا۔ ناظرین، اس طرح اکرمہ نے اور اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے نے خالد کی گود میں سر رکھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناظرین، خالد کے آنسو نکل معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 171 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔